آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز، میں ہوں حسن روف۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات دوسرے دور کا امکان۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات آئندہ 2 دنوں میں اسلام آباد میں ہو سکتے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ مذاکرات جاری ہیں مگر سست روی کا شکار ہیں۔ ٹرمپ نے اندیا دیا تھا کہ اگلا دور ممکنہ طور پر یورپ میں ہو سکتا ہے، تاہم کچھ دیر بعد دوبارہ رابطہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئندہ 2 دنوں میں اسلام آباد میں بھی پیش رفت متوقع ہے۔ ٹرمپ نے پاکستان کی عسکری قیادت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ فیلڈ مارشل شاندار کام کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے مذاکرات دوبارہ پاکستان میں ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ کسی ایسے ملک جانے کی ضرورت نہیں جو اس معاملے سے متعلق نہ ہو۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ وہ خود مذاکرات میں شرکت نہیں کریں گے، تاہم امریکی نمائندگی کے حوالے سے کوئی بھی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پھر تعریف۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو زبردست شخصیت قرار دے دیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کارکردگی سے متاثر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ مذاکرات دوبارہ اسلام آباد میں ہونے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے گزشتہ سال فیلڈ مارشل کے ساتھ اس وقت ہی قریبی رابطہ قائم کیا تھا جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی عروج پر تھی۔ ٹرمپ کے مطابق یہ تنازع صرف 4 دن میں ایک امن معاہدے کے ذریعے ختم ہو گیا تھا جس میں امریکہ نے بھی کردار ادا کیا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل شاندار شخصیت ہیں، اس لیے زیادہ تر امکان ہے کہ ہم دوبارہ وہیں جائیں۔ ہم کسی ایسے ملک کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے تعلق نہیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھارت کے ساتھ جنگ کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا اور تقریباً 30 ملین لوگوں کو بچایا، جس پر انہوں نے انہیں زبردست آدمی قرار دے دیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور ہو تو پاکستان ہماری ترجیح ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور جلد اسلام آباد میں ہونے کی خبریں تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہیں۔ نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، دوسری طرف کا معلوم نہیں۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ امریکہ اور ایران کے وفود رواں ہفتے امن مذاکرات کے لیے دوبارہ اسلام آباد آ سکتے ہیں۔ پاکستان میں ایرانی سفارت خانے کے اہلکاروں نے بھی رائٹرز سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ ایران مذاکرات کا اگلا دور اس ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے کے آغاز میں ہو سکتا ہے۔ امریکی خبر رساں ایجنسی نے 2 پاکستانی عہدیداروں کے حوالے سے کہا تھا کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی میزبانی کی پیشکش کر دی ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران سے انہیں چھوٹی نہیں جامع ڈیل چاہیے۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا کہ 49 برس میں اس طرح کے سے آلستہ کہ امریکہ ایران کے مذاکرات نہیں ہوئے۔ 49 برس کا عدم اعتماد ایک رات میں دور نہیں ہو سکتا۔ ایرانی جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے مجھے نیک نیتی سے بھیجا ہے۔ صدر ٹرمپ چھوٹی ڈیل نہیں چاہتے، اس لیے ابھی تک ایران سے ڈیل نہیں ہوئی۔ میں نے پاکستان میں کہا کہ بہت پیش رفت ہوئی ہے مگر جامع ڈیل نہیں ہو سکی۔ ڈیل ایسی ہو کہ ایران نیوکلیر ہتھیار حاصل نہ کرے، ریاستی دہشت گردی نہ کرے۔ یونیورسٹی آف جارجیا میں تقریب سے خطاب میں JD وینس نے کہا کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران ڈیل امریکہ اور دنیا میں ہر کسی کے لیے عظیم ہو۔ ڈیل ایسی ہو کہ ایرانی عوام عالمی معیشت کا حصہ بن سکیں۔ ایران نارمل بنے تو امریکہ اقتصادی طور پر نارمل ملک جیسا برتاؤ کرے گا۔ ایران سے مذاکرات میں جس مقام پر ہیں اس سے بہتر محسوس کرتا ہوں۔ جنگ بندی برقرار ہے۔ تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری ہی ایران کی ترجیح ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران امن مذاکرات جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بات انہوں نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے گفتگو کے دوران کہی، جس کی رپورٹ ایران کے متعدد خبر رساں اداروں نے دی ہے۔ صدر پزشکیان نے فرانسیسی صدر سے کہا کہ دھمکیوں، دباؤ اور فوجی کارروائی غیر مفید ہیں۔ اس سے امریکہ کے خود پیدا کردہ مسائل مزید سنگین ہو جائیں گے۔ یورپ کو امریکہ پر زور دینا چاہیے کہ وہ بین الاقوامی قوانین اور ضوابط کی پاسداری کرے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کی ہے، جس میں خطے کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران صدر مملکت آصف علی زرداری نے پاکستان کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی میزبانی اور سہولت کاری کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مملکت کو امریکہ ایران مذاکرات کے مختلف مراحل اور ان میں پاکستان کے کردار سے متعلق بریفنگ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے آئندہ دورہ سعودی عرب اور ترکیہ کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوتریس کا نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کو ٹیلی فون۔ اینتونیو گوتریس نے اسلام آباد مذاکرات میں
پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے اسحاق ڈار کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ اقوام متحدہ کی پاکستان کی سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار۔ سینیٹر اسحاق ڈار نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسلام آباد مذاکرات علاقائی امن کے لیے اہم پیش رفت ہیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار اور ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی رابطے اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ اناطولیہ ڈپلومیسی فورم میں ممکنہ سفارتی مصروفیات پر بات چیت کی گئی۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان قریبی سفارتی رابطوں کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ امریکی بحری ناکہ بندی کے باوجود ایران کے 4 جہاز آبنائے ہرمز عبور کرنے میں کامیاب ہوئے۔ بی بی سی ویریفائی کے مطابق جہازوں کے ٹریکنگ ڈیٹا سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکی بحری ناکہ بندی کے آغاز کے باوجود ایران سے منسلک 4 جہاز آبنائے ہرمز عبور کر چکے ہیں۔ ان میں سے 2 جہازوں نے ایرانی بندرگاہوں کا دورہ کیا تھا، جیسا کہ میرین ٹریفک کے ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے بعض جہاز اپنی اصل پوزیشن چھپانے کے لیے غلط لوکیشن سگنلز نشر کر رہے ہوں، جسے جہاز رانی کی اصطلاح میں اسپوفیننگ کہا جاتا ہے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے ایرانی بندرگاہوں میں داخل ہونے اور نکلنے والے تمام سمندری ٹریفک کی ناکہ بندی کر دی ہے۔ غیر ایرانی بندرگاہوں سے آنے جانے والے جہازوں کی آبنائے ہرمز سے گزرنے کی آزادی میں رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی ہے۔ امریکی صدر کی یورپ کی توانائی صورتحال، خاص طور پر برطانیہ کی پالیسیوں پر شدید تنقید۔ کہا کہ برطانیہ کے پاس شمالی سمندر میں تیل کے بڑے ذخائر موجود ہونے کے باوجود ان کا استعمال نہیں کیا جا رہا۔ اگر برطانیہ ڈرلنگ بڑھائے تو آبریڈین جیسے علاقے توانائی کا مرکز بن سکتے ہیں، لیکن موجودہ پالیسیوں کے باعث یہ موقع ضائع ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ناروے اسی خطے کا تیل برطانیہ کو زیادہ قیمت پر فروخت کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں متبادل توانائی بالخصوص ونڈ ٹربائنز پر بھی تنقید کی۔ کہا کہ نو مور ونڈ ٹربائنز اور زیادہ سے زیادہ تیل اور گیس کی پیداوار ہونی چاہیے۔ امریکہ کے وزیر توانائی کرس رائٹ نے واشنگٹن ڈی سی میں ایک اقتصادی فورم سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ تیل کی قیمتیں بلند رہیں گی اور ممکنہ طور پر اس وقت تک بڑھتی رہیں گی جب تک آبنائے ہرمز کے ذریعے جہازوں کی آمد و رفت معمول پر نہ آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ ممکنہ طور پر اگلے چند ہفتوں میں تیل کی قیمتیں اپنے عروج پر پہنچ جائیں گی، تاہم ان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد قیمتیں نیچے آنا شروع ہو جائیں گی۔ ایک بار جب تنازع ختم ہو جائے اور توانائی کی فراہمی دوبارہ بحال ہو جائے تو آپ کو قیمتوں میں کمی دیکھنے کو ملے گی، لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ تنازع جتنا لمبا چلے گا، بحالی کے عمل میں اتنا ہی وقت لگے گا۔ قطر ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے ثالثی نہیں کر رہا، پاکستان کے کردار کی حمایت کرتے ہیں۔ جنگ بندی کے لیے پاکستان، امریکہ اور برادر ممالک کے ساتھ آراستہ کے رابطے جاری ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد الانصاری کی پریس بریفنگ۔ کہا کہ آبنائے ہرمز پر ایک فریق کا کنٹرول اور اجارہ داری ناقابل قبول ہے۔ جنگ بندی کا مطلب جنگ کا خاتمہ نہیں۔ ایران اور امریکہ جنگ بندی کے لیے نیا ثالثی کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگ بندی کو قائم رکھنے کے لیے مسئلے کا حل ناگزیر ہے۔ ایران نے جنگ بندی کے دوران قطر پر حملے کیے، جو کہ ناکہ بندی کے ساتھ جنگ بندی کے ساتھ رک گئے ہیں۔ ایران کے ساتھ کوئی رابطے نہیں ہیں، ملک کی سلامتی اور دفاع پر توجہ دے رہے ہیں۔ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی کی ٹرمپ پر تنقید۔ یورپ سے متعلق بیان کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ جارجیا میلونی نے امریکی صدر کے اس بیان پر سخت رد عمل دیا، جس میں انہوں نے پوپ کو کمزور قرار دیتے ہوئے ان کی خارجہ پالیسی پر تنقید کی تھی۔ ایک پریس بریفنگ میں میلونی نے کہا کہ مذہبی رہنما کے بارے میں ایسے ریمارکس ناقابل قبول ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ پوپ کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہیں۔ کیتھولک چرچ کے سربراہ کے طور پر پوپ کو امن کی حمایت کرنا اور جنگ کی مخالفت کرنا ایک فطری کردار ہے۔ میلونی کے مطابق مذہبی رہنماؤں کو سیاسی رہنماؤں کی طرح کام کرنے پر مجبور کرنا مناسب نہیں ہے، اور انہوں نے اسی بنیاد پر ٹرمپ کے بیان سے اختلاف کیا ہے۔